اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو یہ دعا ہے. دعا حقیقت میں کیا ہے؟ یہ میسج ہے، پیغام ہوتا ہے کہ اس میں بتایا جا رہا ہے دعا کے اندر کہ بھائی یہ عمل کریں، یعنی اس میں عمل کی ترغیب ہے. اور جب انسان عمل کے لیے دعا کرتا ہے، یعنی جب تک آدمی کوئی اسباب سبب اختیار نہیں کرے گا تو اس وقت تک دعا کیا کرنی. یہ عالم سب اسباب ہے. ہر کام کو پہلے کیا جاتا ہے، کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے تاکہ اس کام کے اندر مزید اللہ پاک ترقی عطا فرمائے. تو دعاؤں کا بھی یہی رنگ ہے کہ بھی دعا جب انسان کرتا ہے تو پہلے اس عمل کو اختیار کرتا ہے، عمل کو اختیار کرے اور پھر دعا کا اہتمام کرے، اللہ سے اعانت اور اس کی مدد مانگے. یہی دنیا کے ہر کام کا معاملہ ہے. اب دکان تو ہم کھولیں نا اور ہم دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دے، میری دکان چلا دے، تو دکان ہے ہی نہیں. تو سبب کے خلاف بات ہے. دیکھیے کہ مشہور بات ہے، بتایا کہ یہ ذکر جو ہے جب انسان شرائط کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یاد رکھیں ہر چیز کی شرائط، جیسے آپ نماز پڑھنے ہیں، نماز کی شرط ہے نا، وضو کرو بھائی، پھر شرط ہے پاک کپڑے ہوں، پھر ہمارا قبلے کی طرف منہ ہو. یہ ساری شرائط ہیں جو بھی ہیں، آپ جانتے ہیں نماز کی. یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہ ہو، آ کے نماز نیت کر کے کھڑے ہو جائے، نماز تو نہ ہوئی نا. تو اسی طرح ہر عبادت کی شرط ہے، شرائط ہے. یہ اللہ کا ذکر جو ہے یہ اتنی بڑی عبادت ہے، اس کی بھی تو کچھ شرط ہے نا جو انسان جس کے ساتھ کرے. ہو سکتا ہی نہیں کہ انسان اس شرائط کے مطابق اس عبادت کو کرے جس کا حکم آیا ہے، جس کا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس میں تاثر نہ ہو، اثرات موجود نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وجہ اس میں یہ ہے کہ ہم شرط کو پورا نہیں کرتے. اب ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ ذکر تو ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے پراپر ذکر کیا جاتا ہے. اس سے پہلے آپ کسی بزرگ کے پاس ہیں تو ذکر سے پہلے توبہ کرائی جاتی ہے. کرائی جاتی ہے توبہ. کیوں؟ اس لیے کہ توبہ کرتا ہے آدمی اللہ کے حضور میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، پھر اللہ سے ان وعدوں کی وعدے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں مکمل طور پر گناہوں سے اجتناب کروں گا، حلال حرام کی تمیز کروں گا، عبادت کو تیری شریعت کے مطابق ادا کروں گا، حقوق سارے ادا کروں گا. یہ وعدہ کرتا ہے نا توبہ میں آدمی کہ بھائی ہم نے یہ کرنا ہے. اللہ سے توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے جو افضل چیز ہے اس میں توبہ کے اندر ہم کرتے ہیں اور رزق حلال ہے سب سے بڑی چیز، کیونکہ خون سے چلتا ہے تعلق. تو جب انسان توبہ کرتا ہے اور اس سے شوق پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر سیکھوں، تو کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے توبہ کرو پہلے، رزق حلال ہوگا، عبادت تمہاری صحیح ہوگی، حرام حلال سے بچو گے، اور جناب اللہ شریعت کے مطابق تمہاری زندگی ہوگی، لوگوں کو حقوق ادا کرو گے. اس کا وعدہ کریں اللہ تعالیٰ سے. پھر وہ بندہ اس عبادت کو اختیار کرنے کے لیے شرط، جیسے نماز کے لیے ہم بھائی وضو کریں گے، ہم کھانے کی طرف اپنے کپڑے صاف رکھیں گے، سارے شرائط. جب یہ انسان توبہ کرنے کے بعد اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کے ذکر کو اختیار کرتا ہے، پھر ذکر اختیار کرتا ہے اور ان پہ پابند رہتا ہے، ان چیزوں پر جو کی ہے. ذکر سے شکر، اور شکر سے جو وہ مقام ملتا ہے حسن عبادت کا، وہ کون سا مقام ہے؟ وہ حسن اخلاق ہے. یاد رکھیں کہ ہائیسٹ کے لیے مقام ہے انسان کا، جس کے لیے نبی نے ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ میں بھیجا ہی مجھے اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کو مکمل کروں دنیا کے، اتمم اخلاق کے لیے. تو ذکر کے بعد بلند ہوتا ہے ذکر سے انسان شکر، شکر کے بعد اس میں کیا آتا ہے؟ حسن عبادت کیا آتا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اخلاق. اور اخلاق کی سب سے پہلی روح کیا ہے جو انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ سب ذکر کے ساتھ ہیں، دیکھ لیں آپ کون سی چیز ملتی ہے اس کو. سب سے پہلی چیز جو ٹاپ ہے اخلاق کے اندر، ٹاپ آف دا لسٹ اخلاق. اخلاق کی بہت بڑا ٹاپک ہے نا، تو اس میں سب سے ٹاپ چیز بتا رہا ہوں جس کو ہم کہتے ہیں سب سے ہائی کلاس کیا ہے اخلاق کے اندر، وہ ہے توکل تو اللہ. سب سے ہائی کلاس بلند ہو جاتا ہے اس کا توکل اللہ تعالیٰ پہ، بس ختم. اتنا بلند ہوتا ہے توکل کہ کوئی چیز بھی اس کے نزدیک معمول بھر چیز
کچھ بھی ہو ایک دم پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، ہر چیز میں اس کا مقام اللہ کی طرف رجوع کر جاتا ہے. کوئی شعبہ نہیں کسی شرک کا، کسی کو شریک نہیں کرنا، کسی کو شامل نہیں کرنا، کسی کی عانت نہیں کرنی. سیدھا کدھر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف. خوشی ہو تو اللہ کی طرف، رنج ہو تو اللہ کی طرف، تکلیف ہو تو اللہ کی طرف، غم ہو تو اللہ کی طرف، ملے تو اللہ کی طرف، نہ ملے تو اللہ کی طرف، فاقے ہیں تو اللہ کی طرف، حرام ہے تو اللہ کی طرف، سب کچھ اللہ کی طرف. خود بخود اس مقام کی طرف انسان چلنا شروع ہوتا ہے. جب توکل کے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس سے زیادہ مطمئن شخص کوئی نہیں ہوتا، جس کا قرآن ہے کہ الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ.